المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 72 تک میں نے تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی خاصیات اور ان کا غلط طرز عمل کو اور اس کے مقابلے میں مخلص مومنوں کے طرز عمل کو بیان فرما کر دونوں کا فرق واضح کیا ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے، وہ برائی کی تلقین کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بلا شبہ یہ منافق بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کو راس آئے گی۔ اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے۔ منافقوں تم انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، وہ طاقت میں تم سے مضبوط تر اور مال اور اولاد میں تم سے کہیں زیادہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑا لیے، پھر تم نے اسی طرح اپنے حصے کے مزے اڑائے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے، اور تم بھی ویسی ہی بیہودہ باتوں میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خسارے کا سودا کیا۔ کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ نوح کی قوم اور عاد و ثمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ ڈالا گیا، ان سب کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔
اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. وہ نیکی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا. یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان پاکیزہ مکانات کا جو سدا بہار باغات میں ہوں گے. اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی. یہی تو زبردست کامیابی ہے. جیسا میں نے عرض کیا، ان آیات کریمہ میں منافقین اور مومنین کے صفات اور خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں. منافقین کا تذکرہ پہلے سے چل رہا ہے، اور اس سیاق میں چل رہا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو جہاد میں شامل ہونے کی تلقین فرمائی، بلکہ حکم دیا، تو منافقین کے لیے سخت مشکل تھی کہ اگر وہ غزوے میں جاتے ہیں تو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دل تو راضی ہے نہیں، زبردستی جائیں گے، سخت گرمی میں جائیں گے، لمبا سفر طے کریں گے اور اپنے باغات چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ کسی طرح ان کو مقررہ نہیں تھا. اور اگر ویسے ہی رک جائیں اور کہیں بھائی ہم نے آپ کے حکم مانتے تو ان کا نفاق کھل جاتا تھا. لہذا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ یہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عذر پیش کرتے تھے کہ فلاں عذر کی وجہ سے ہم جانے سے قاصر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سب پول کھول رہے ہیں. اور اسی سیاق میں یہ فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں، سب ایک ہی طرح کے ہیں. یعنی اب تک مردوں کا ذکر آیا تھا تو پتہ چلا کہ ماشاءاللہ خواتین بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے. تو اس سے منافقات کا لفظ بھی بڑھا دیا کہ عورتوں میں بھی نفاق کی بیماری ہے، مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی. اور بعضهم من بعض، یہ ایک محاورہ ہوتا ہے عربی زبان کا کہ یہ جب کہنا ہوتا ہے کہ سب ایک جیسے ہیں تو اس وقت یہ بولتے ہیں بعضهم من بعض، سب ایک جیسے ہیں. مطلب یہ کہ ان کے مجموعی جو ان کے کام ہیں، مجموعی ان کی صفات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اندر سے نہیں ہوتے، دوسرے بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اور خصوصی کچھ ماشاءاللہ صفات ایسی ہیں الحمد باللہ کہ یامرون بالمنکر، لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کی تلقین کرتے ہیں. مثال کے طور پر غزوہ تبوک میں لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، جو مخلص مسلمان ہیں ابھی چپ کے سے کسی کے دل میں کہتے بڑی کیا خامخواہ تم نے اپنے آپ کو جان ہلاکت میں ڈالو گے اور اتنے سخت مشکل میں اتنے بڑے دشمن سے جا کے مرو گے. اب یہ منکر کا حکم دے رہے ہیں، کیا کہ جہاد سے پہلو تہی اختیار کر لو. برائی منکر کہتے ہیں ہر برائی کو. تو یہ ایک میں نے مثال دی کہ جہاد میں جانے سے رکنا ایک برائی تھی، اس کا یہ حکم دے رہے ہیں لوگ. اور بھی ان کی کئی باتیں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان کی ہیں. تو وہ دوسروں کو مختلف جھوٹ پر آمادہ کرتے ہیں، دھوکہ دینے پہ آمادہ کرتے ہیں. تو اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ برائی کی تلقین کرتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیکی سے منع کرتے ہیں. نیکی سے منع کرتے ہیں. یہی نیکی مثلا جہاد میں جا رہے ہیں لوگ تو اس کو منع کرتے ہیں کہ بھائی کیوں خامخواہ اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو مٹھی بند کر کے رکھتے ہیں. ہاتھوں کو مٹھی بند کر کے رکھنے کا معنی یہ ہے کہ پیسے کے پوت ہیں اور
مال کی محبت ان کے دلوں میں شرائط کیے ہوئے ہے. لہذا جہاں مناسب جگہ پر خرچ کرنا چاہیے وہاں یہ خرچ نہیں کرتے. انہوں نے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھا ہوا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات بیان کی: برائی کی تلقین کرنا، اچھائی سے روکنا، ہاتھوں کو روک کے رکھنا. تو یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو برائی کی طرف بلائے، ناجائز کام کی طرف، تو یہ اس کے اندر نفاق کی ایک صفت پائی جا رہی ہے. اگرچہ ہم اس کو منافق نہ کہیں لیکن کام منافق ہو جیسا ہے. یا اگر کوئی کسی نیک کام سے منع کرے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک منافق جو کام کر رہا تھا وہ کر رہا ہے. میں اس لیے اس کو پر خاص زور دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دور میں اعمال کی قدریں بدل گئی. جو مغربی تہذیب اور مغربی افکار نے اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی بنا دیا ہے. جو آدمی دین پر چلنا چاہے اس کو روکا جاتا ہے. بھائی دنیا والوں کے ساتھ چلو، تم نے الگ کیا روش اختیار کر. تو حکم دیتے ہیں منکر کا. منکر کیا؟ سارے منکرات پھیلے ہوئے ہیں. ارے بھائی ذرا کچھ دنیا کے والوں کے ساتھ رہنا ہے تو ان کے طریقے بھی اختیار کرو. شادیاں ہو رہی ہیں تو ذرا گانا بجانا ہو، کچھ موسیقی ہو، کچھ رقص و سرود ہو. تو یہ کام تو شادی اس کے بغیر کیسے ہو جائے گی؟ شادی جو ہے اس میں تو یہ سب کام ہونا بڑا ضروری ہے. اور اگر تم ان سے یہ نہیں کرو گے تو ساری دنیا سے کٹ کے رہو گے. یہ ہو رہا ہے یامرون بالمنکر کہ وہ برائی کا حکم دیتے. کہتے ہیں بھائی قرآن شریف پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیجو. ارے بھائی تم نے اس کی زندگی خراب کرنی ہے، اس کو ملا بنانا ہے، اس کو آپ کسی کوئی ہنر سکھاؤ، کوئی تعلیم پڑھاؤ کہ اس کی کمانے کھانے کے قابل ہو. یہ کیا کہ اٹھتے ہی آپ نے اس کو قرآن پہ لگا دیا ینہون عن المعروف، تو وہ نیکی سے روکتے ہیں. یہ صفات جو منافقین کی بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ پائی جا رہی ہے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں. یعنی کھیل تماشوں میں جتنا چاہو خرچ کرا لو، نام و نمود کے لیے جتنا چاہو خرچ کرا لو، لیکن جہاں دین کا کوئی کام ہے یا کوئی حقیقی ضرورت ہے جس کی طرف اسلام رہنمائی کر رہا ہے، وہاں پر ہاتھوں میں تنگی ہے. العیاذ باللہ. تو ان 3 صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسوا اللہ، انہوں نے تو اللہ کو بھلا ہی دیا. یعنی جو آدمی دھڑلے سے برائی کی تلقین کرے، دھڑلے سے نیکی سے بچائے، لوگوں کو منع کرے، ہاتھوں کو روک کر رکھے خیر کے کام میں خرچ کرنے سے، جو آدمی یہ کام کر رہا ہے وہ اسی وقت کر سکتا ہے جب اس نے اللہ کو بلا دیا. اس کے سامنے یہ بات غائب ہے نظروں سے اس کے کہ اللہ بھی کوئی ہے، اس نے بھی کچھ احکام دیے ہیں، اس کے پاس مجھے پیش ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. وہ بھلا بیٹھا ہے اللہ کو. نسوا اللہ، اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب دیا ہے کہ یہ ان اعمال کے بدولت یہ اعمال کر کے وہ اللہ کو بھلا چکے. اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور ختم ہو گیا. منافقین کے تو تھا ہی نہیں، یہ تھا تو کچھ یہودی نوعیت کا ہوگا، لیکن یہ سب کو بنایا جاتا. جو اسے بات بیان کر رہے ہیں صرف داستان افسانہ تو نہیں بنا رہے. یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی یہ کام کرے گا، برائی کی تلقین کرے گا، اچھائی سے روکے گا، ہاتھوں کو روک کے رکھے گا، اس کے معنی ہے کہ اسے اللہ کو بلا دیا. اچھا بھائی اللہ نے اللہ کو بلا دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فنسیہ، اللہ پہ بلا دیتا ہے. وہ چھوٹا سا جملہ ہے، بڑا خطرناک.
فنسیہم، اللہ نے بھلا دیا ان کو. تم نے بھلا دیا اللہ کو. تمہارے دماغ میں کبھی خیال نہیں آتا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. تو پھر ہم بھی بھلا دیں، ہم نہیں بھلا دیں. اللہ تعالیٰ تو بھولنے بھلانے سے ماورا ہے، منزہ ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ معاملہ ایسا کریں گے جیسے بھول جانے کا کیا جائے. جہنم میں ڈال کے بھول جائیں گے. ایک تو یہ ہے نا، کسی کو عذاب دے، کسی کو آدمی قید کرے تو پھر اس کی تھوڑی بہت دیکھ بھال بھی کر لیتا ہے. لیکن جب ڈال کے بھول ہی گیا تو اس کا معنی یہ کہ کسی بہتری کی کوئی امید باقی نہیں رہی. تو بڑا ہے تو چھوٹا سا لفظ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے بلا دیا. کیوں بلا دیا؟ ان المنافقین هم الفاسقون. حقیقت یہ ہے کہ منافقین ہیں ہی نافرمان، اور اس وجہ سے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے کہ جو تم جب نفاق اور کفر کے معاملات کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں آگ کا، جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بات تو قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے کہ جب کافروں کو جہنم کے دائمی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یہاں ایک لفظ کا اور اضافہ فرمایا، ہی حسبہم. چھوٹا سا جملہ ہے مگر بڑا ایسا کہ جس سے لرزہ طاری ہو جائے. ہی حسبہم، یہ نا آگ ہی ان کے لیے کافی ہے. لفظی معنی یہ ہوئے. اس کا کیا معنی؟ کہ ان کا کوئی اور انجام اس کے سوا ممکن ہی نہیں. دیکھو، حسب کا معنی ہوتا ہے کافی ہونا. جب ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کا. کیا مطلب؟ کہ اور ساری دنیا کی کوئی بھی مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو وہ ان کو ہم خاطر میں نہیں لائیں گے، اس واسطے کہ اللہ کافی ہمارے لیے، ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں. تو حسب کہتے ہیں اس وقت جب کہ کوئی چیز کسی کے لیے اس طرح کافی ہو گئی کہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگ ان کے لیے کافی ہو جائے گی. یعنی آگ ہی میں اٹھنا، آگ ہی میں بیٹھنا، آگ ہی میں جینا، آگ ہی میں پریشان ہونا، آگ ہی میں جاگنا اور آگ ہی میں سونا، تو سب کچھ ان کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ اسی میں ہے. وہ کسی اور کی طرف دیکھنے کی ان کو کوئی دیکھنے کا موقع نہیں. وہی کافی ہے. یہ حسب وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کے اوپر پھٹکار ڈال دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو اٹل ہوگا. مقیم کے معنی مستقل رہنے والا، یعنی ٹلے گا نہیں، مستقل رہے گا. ویسے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، خالدین فیہا. یہاں فرمایا کہ عذاب مقیم ہوگا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ تو سکونت کا بیان ہے کہ ان کی رہائش جہنم میں ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہاں عذاب کا بیان ہے جو جہنم میں ہوگا. وہ عذاب کیسا ہوگا؟ مقیم ہوگا، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہوگا، اٹل ہوگا، وہ کبھی ان سے الگ نہ ہو سکے. اب ان منافقین کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے منافقو، تمہاری حالت انہی جیسی ہے جس کے تم سے پہلے گزر چکے. کالذین من قبل، یہاں عربی قاعدے سے ایک جملہ معذوف ہے کہ مثلکم مثل الذین من قبلکم،
حالکم یا تمہارے حال ان حالکم کا مثل کالذین من قبلکم، تمہارا حال ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے بھی گزرے ہیں. ان کا کیا حال تھا؟ کانوا اشد منکم قوۃ، وہ قوت میں تم سے زیادہ مضبوط تھے، واکثر اموالا واولادا، اور اپنے اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے کہیں زیادہ تھے، یعنی ان کے پاس دولت بھی زیادہ تھی، ان کی اولاد بھی زیادہ تھی. فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے ان کو دنیا کے اندر سے جو اللہ نے ان کا حصہ مقرر رکھا تھا دنیا کے اندر دنیا کے مزے اڑانے کا، دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کا، وہ حصہ اس سے انہوں نے نفع اٹھا لیا. فاستمتعوا، انہوں نے نفع اٹھایا، بخلاقہم، اپنے حصے کا. خلاق کے معنی ہے کہ جب کوئی چیز کسی دو چار آدمیوں کے درمیان تقسیم کی جائے تو اس کے درمیان جو ایک آدمی کا حصہ آتا ہے اس کو خلاق کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مقدر کیا تھا، جو حصہ ان کی زندگی میں ان کو دینا، وہ ان کو ملا. جتنا اللہ نے مقرر کیا تھا دولت ملی، جتنا اللہ نے مقرر کیا تھا ثروت ملی، جتنا اللہ نے مقرر کیا تھا اولاد ملی، اس سے خوب مزہ اڑایا، انہوں نے لطف اٹھایا. استمتعوا بخلاقہم، تو کہتے ہیں فاستمتعتم بخلاقکم، تمہارا بھی حال یہی ہے. تمہیں جو حصہ ملا تھا اے منافقو، ہم نے دنیا کا جو حصہ دیا تھا، تم نے بھی اسی طرح اس سے فائدہ اٹھایا جیسے پہلے لوگوں نے اٹھایا تھا. اور پہلے لوگوں کے ساتھ تمہاری ایک بات اور مشترک ہے کہ ان کو بھی ہم نے کچھ دنیا دی تھی جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، تمہیں بھی دنیا دی جس سے تم نے فائدہ اٹھایا. اور تیسری بات یہ کہ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، کہ پہلے لوگ جو تھے دولت حاصل کرنے کے بعد، مال اولاد جمع کرنے کے بعد بیہودہ کاموں میں مصروف رہتے تھے. آپ حضرات نے بھی وہی وتیرہ اختیار کیا کہ دولت کے ساتھ بیہودہ کاموں میں مبتلا رہے. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، خاض یخوض خوضا، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں گھس جانا، اور خاص طور پانی میں گھس جانا. پانی کے اندر آدمی گھس جائے، ڈبکی مار دے اس میں، اس کو خوض کہتے ہیں. لیکن اگر جو عربی محاورے میں دو چار آدمی بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوں تو اس کو بھی خوض کہتے ہیں. کسی ایک موضوع پر اگر بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اس موضوع میں خوض کیا انہوں نے. اور کوئی موضوع خاص نہیں ہے تو مطلق گپ شپ، جس کو اردو میں ہم بولتے ہیں، جس کا کوئی موضوع متعین نہیں ہوتا. گپ شپ کا ہوتا ہے کہ موضوع متعین، اس کا کوئی موضوع متعین نہیں ہوتا، وہ جو دماغ میں آ رہا ہوتا ہے بول رہے ہوتے ہیں لوگ، اس کو خوض کہتا ہے قرآن. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، تم نے بھی اسی طرح بیہودہ گفتگو میں حصہ لیا جیسے کہ پچھلے لوگوں نے کیا تھا. اس بیہودہ گفتگو کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ارے بھائی کہاں کی آخرت، کہاں کا جواب دہی، مزے اڑا لو، بابر بعیش کو اس کے عالم دوبارہ نہیں. یہ عیش ملا ہوا ہے دنیا کا تو یہی بس مزے اڑا لو کہ عالم دوبارہ نہیں، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ سب خوض میں داخل ہے. تو تم بھی اسی طرح گھسے اس قسم کی بیہودہ باتوں میں جیسے کہ پچھلے لوگ گھسے تھے. اب کیا ہوا کہ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کا حال یہ ہوا جن کا ذکر ہم پہلے لوگوں کا کر رہے ہیں کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ بیکار ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی تو ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں غارت ہو گئے. یعنی دنیا میں جو اعمال اگر کوئی نیکی کے کیے بھی تھے تو اس کا کوئی ثواب آخرت میں ان کو نہیں ملا. دنیا میں چاہے اللہ نے کچھ تھوڑی بہت ان کی نیکی کا بدلہ دے دیا ہو، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اور آخرت میں تو ظاہر ہے ہی، یعنی دنیا کے کام کیے تھے وہ بھی حبط ہو گئے، اور جو آخرت کے کام کیے تھے، اگر کوئی کام کیا تھا، کوئی صدقہ دے دیا، مثلا خیرات کر دی یا نماز ہی پڑھ لی، تو وہ سب حبط ہو گیا. بأولئک هم الخاسرون. اب آگے اللہ تعالیٰ ان کو ذرا نصیحت کے طور پر فرماتے ہیں کہ بھائی ذرا دیکھ لو، یہ حرکتیں جو تم کر رہے ہو یہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس انجام سے دوچار کریں جو پچھلی امتوں کے اوپر آیا تھا، عذاب آیا تھا۔ تو متعدد امتوں کا ذکر فرمایا۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کو خبریں نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ کون ہے؟ قوم نوح وعاد وثمود، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، وقوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اصحاب مدین، مدین کے لوگوں کی قوم جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ بل متفقات، اور ان بستیوں کی خبر جو الٹ دی گئی تھی، یعنی لوط علیہ السلام کے قوم کی بستیاں الٹ دی گئی تھی۔ یہ ساری قوموں کے حالات ان کے سامنے نہیں آئے۔ اب یہ حالات جو ہیں تو نا، ایک تو ان کے سامنے آ رہے تھے قرآن کریم کے ذریعے، قرآن کریم ان کے حالات بتا رہا ہے مختلف جگہوں پر، لیکن جن قوموں کا یہاں حوالہ دیا ہے یہ وہ ہیں جن سے اہل عرب کا واسطہ پڑتا ہی رہتا تھا۔ یہ تجارت کے لیے کبھی یمن جاتے تھے، کبھی شام جاتے تھے۔ یمن جاتے تھے تو وہاں قوم عاد کا کے واقعات ان کے سامنے آتے تھے، شام جاتے تھے، شام کیا بدر سے نکلتے ہی ان کو قوم سمود کے واقعات ان کے سامنے آتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے تو ہیں ہی ہیں۔ اور اسی طرح جب شام جاتے تھے تو مدین کے لوگوں کے شعیب علیہ السلام کی بستی کے حالات سامنے آتے تھے، اور وہیں شام کی سرزمین میں جب جاتے تھے تو لوط علیہ السلام کی جو بستیاں الٹی گئی تھیں ان کے حالات سامنے آتے تھے۔ تو یہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب بات آنکھیں تمہارے سامنے واقعات گزر چکے ہیں۔ اتتھم رسلہم بالبینات، ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں تھا ان پر ظلم کرنے کا، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو منافقوں، تم جو کام کر رہے ہو، ہم تو تم پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، لیکن تم خود یہ کام کر کے، منافقت اختیار کر کے، برائیوں کا حکم دے کر، اچھائیوں سے روک کر، ہاتھوں کو بند کر کے اور اعمال صالحہ ختم کر کے، تم خود اپنے لیے اپنے آپ جانوں پر ظلم کر رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح کا انجام ان کا ہوا تھا اس طرح تمہارا بھی ہو جائے۔ یہ منافقین کی بات۔ اس کے مقابلے میں جو سچے مومن ہیں ان کا ذکر آگے فرمایا، بالمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے حامی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ دیکھو وہاں منافقین کے بارے میں تو کہا تھا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق اور منافقات جو ہیں سب ایک جیسے ہیں، ایک طرح سے۔ یہاں یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے کہ بعضهم من بعض، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ یہاں یہ کہا کہ مومنون جو ہے، مومن مومنات، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اولیاء، ولی ہیں۔ ولی کے معنی دوست کر لو، ولی کے معنی حامی کر لو، ولی کے معنی مددگار کر لو، ولی کے معنی سرپرست کر لو، سارے معنی آتے ہیں ولی کے۔ تو ایسا نہیں جیسے وہاں کہہ دیتے سب ایک جیسے ہیں، سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ منافقین منافقات کے بارے میں تو اس قسم کا انداز اختیار فرمایا تھا، لیکن مومنین کے بارے میں فرمایا یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے حامی ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں جو ہے نا سب ایک جیسے ہیں، وہاں جو آپس میں جوڑ پیدا ہوا ہے، یہ ایک ساتھ مل کے رہ رہے ہیں، وہ خود اپنے کچھ ذاتی مفادات کے تحت، کوئی نسبی رشتہ ہے اس کی وجہ سے، کوئی ذاتی مفادات ہیں تجارت کے، ملازمت کے، مالی، اس کی وجہ سے ملے ہوئے ہیں۔ جس دن وہ مفاد ختم ہوگا چھٹی ہوگی، پھر نہ تم جانو ہمیں نہ ہم تمہیں جانے۔ جب مفاد کا معاملہ ختم ہو گیا تو اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ مومن کا جو تعلق دوسرے مومن کے ساتھ ہوتا ہے وہ نہ نسب کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ مفادات کی بنیاد پر ہوتا ہے،
نہ دنیاوی رشتوں کے بنیاد پر ہوتا ہے. مومن کا بحیثیت مومن دوسرے مومن سے جو تعلق ہوگا وہ ولایت کا حصہ، ولایت کا تعلق ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوگا، اس کا حامی ہوگا، اس کا دوست ہوگا. وہ ہمیشہ اس کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کرے، چاہے وہ میرا رشتہ دار نہ ہو، چاہے وہ میرا دوست نہ ہو، چاہے میرے قبیلے کا نہ ہو، میرا ہم پیشہ نہ ہو، لیکن مسلمان ہے تو اس کا درد میرا درد ہے، اس کا مفاد میرا مفاد. یہ معنی ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. کیا عجیب صفت اللہ تعالیٰ نے مومنین کی آپس میں بیان فرمائی ہے. افسوس ہے کہ یہ ہم پھر وہیں چلے گئے بعضکم من بعض میں، کہ اب جو رشتے ہیں یا تعلقات ہیں یا خیر خواہی ہے وہ نسب کی بنیاد پر ہے، برادری کی بنیاد پر ہے، قبیلے کی بنیاد پر ہے، وطن کی بنیاد پر ہے، زبان کی بنیاد پر ہے. اور جو اسلامی اخوت ہے وہ دھیمی پڑتی چلی جا رہی. میں یہ نہیں کہتا الحمدللہ ختم ہو گئی ہے، لیکن دھیمی پڑتی جا رہی. تو سبق یہ دے رہا ہے دوسرے مومنہ کے ساتھ تمہارا تعلق ولایت کے تعلق ہونا چاہیے. اور پھر اس کی خاصیتیں کیا ہے؟ بالکل اس کے متضاد، منافقین کے متضاد، کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ نیکی سے روکتے تھے اور برائی کا حکم دیتے تھے، اور یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو ہر مسلمان کا فرض ہے. اس کی تفصیل پہلے کئی جگہ گزر چکی ہے کہ کس موقع پر فرض ہوتا ہے، کس درجے میں فرض ہوتا ہے. اس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یقبضون ایدیہم فرمایا تھا نا منافقین کے لیے، وہ ہاتھ مٹھی بند کر کے رکھتے ہیں، اور یہ جو ہیں وہ یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ان کی مٹھیاں بند نہیں ہوتی، ان کی مٹھیاں کھلی رہتی ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی یہ دو تین باتیں جو ہم نے بیان کی تو موٹی موٹی باتیں ہیں، امر معروف نہی عن المنکر، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن ان کی اطاعت صرف اس حد تک محدود نہیں ہے بلکہ اللہ اور رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا. اور یہاں پھر ایک بات جو پہلے بھی کئی جگہ میں عرض کر چکا ہوں اس تفسیر میں، وہ یہ کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوگ جو یہ نیک کام کرتے ہیں تو اس نیک کاموں کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان کو جنت ملے گی، بلکہ فرما رہے ہیں ان کاموں کی وجہ سے اللہ ان پر رحم کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت جو ہے نا وہ کوئی انسان کا نیک عمل ایسے قابل نہیں ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہو. کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہے جس کا بدلہ جنت، بدلہ عوض جنت ہو. کیوں؟ جو بھی عمل ہے متناہی ہے، تھوڑی دیر میں انجام پا جاتا ہے، اور جنت غیر متناہی. تو کوئی عمل اپنی ذات میں اس لائق نہیں ہوتا کہ جنت کا مستحق بنے. اگر بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بنتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا نیک عمل انسان کو جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا بھی؟ آپ نے ہاں میرا بھی کوئی عمل مجھے جنت کا مستحق نہیں بنائے گا الا یتغمدنی اللہ برحمت. تو یہاں فرما رہے باری تعالیٰ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ رحم. تو یہ جنت جو ہوگی رحم کا تقاضا ہو، اس رحم کا اللہ نے اپنے اوپر وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اپنے بندوں کو جو یہ کام کریں گے تو میں اپنے رحم کا یہ مظاہرہ کر کے رہوں گا. جنت ملے گی ضرور. یہ نہ سمجھنا کہ تم نے کام بولا تیر بڑا مار دیا تھا لہذا اس کا صلہ تمہیں جنت کی شکل میں مل رہا ہے. اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یاد رکھو اللہ بڑے اقتدار والا بھی ہے، بڑی حکمت والا بھی ہے.
اقتدار والا ہے لہذا ہر کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ حکمت والا ہے لہذا جو اپنے حکمت کے مطابق سمجھتا ہے وہ کرتا ہے۔ منافقین کو ظاہری اعتبار سے چھٹی دی ہوئی ہے اپنے حکمت کی وجہ سے، باوجود ان ساری ان کی خرابیاں بیان کرنے کے، لیکن ان کو یہ حکم نہیں دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو مارو، قتل کرو۔ یہ اس کی حکمت کا ایک مظاہرہ ہے۔ بعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اب وہ جو فرمایا تھا رحم کرے گا اللہ تعالیٰ، اس رحم کا مظاہرہ کیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ خود سے تو کوئی انسان مستحق نہیں تھا جنت میں جانے کا، لیکن اللہ نے وعدہ کر لیا ہے مومنین مردوں سے بھی اور مومنات عورتوں سے بھی ایسے باغات کا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جو قرآن شریف میں پتہ نہیں کتنی جگہ یہ منظر بتایا ہے کہ ایسے باغات ہوں گے، ایسی جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے دریا بہتے ہوں گے۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایسے کئی باغات ہوتے ہیں یا ایسے علاقے بنائے جاتے ہیں تفریح کے لیے، آرام کے لیے، کہ جہاں باغ بھی ہو، پھول بھی ہو، پھل بھی ہو اور ساتھ میں پانی بھی بہ رہا ہو، تو وہ اچھی جگہ سمجھی جاتی ہے۔ لیکن جس جنت کا ذکر باری تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمارے تصور سے ماورا ہے، صرف ایک جھلک دکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی معمولی، کچھ تو سمجھ میں آ جائے تمہارے، کچھ تھوڑی بہت، ورنہ حقیقت تو ابھی دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ میں آئے گی نہیں۔ وہ باغات کیسے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہنے والی کیسی ہیں اور اس کا منظر کیا ہوگا، یہ تفصیل یہاں دنیا میں نہیں، وہیں جا کے پتہ لگے گی، لیکن ایک جھلک اللہ تعالیٰ دکھا دے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور بہترین رہائش گاہیں ہوں گی، مساکن مسکن کی جمع رہائش گاہ، طیبہ صاف ستھری پاکیزہ رہائش گاہیں، فی جنات عدن، عدن کے معنی ہے مستقل قیام کرنا، مطلب اس کا ہے کہ ایسے باغات ہوں گے جو سدا بہار ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ہوں گے، ان کے اوپر فنا تاری نہیں ہوگی۔ اور آگے فرماتے ہیں رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی ملنا یہ ان سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ جو نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اس میں باغات ہوں گے، اس میں دریا بہ رہے ہوں گے، اس میں جو چاہو گا کھانے کا ملے گا، جیسے پرندے ہوں گے، پرندوں کا گوشت ہوگا، اور اس میں نہریں ہوں گی، شہد کی ہوں گی اور دودھ کی ہوں گی، اور پھر وہ چیزیں ہوں گی کہ ما خطر اعلیٰ قلب بشر، کہ جن کا انسان کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں گزرا، وہ نعمتیں ہوں گی۔ سب تو نعمتیں ایک جگہ، لیکن اصل نعمت فرمایا ان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی اکبر، سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہاں دنیا میں کتنا ہی آدمی عمل کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ضرور حاصل ہوگی۔ لہٰذا یہ دھڑکا تو رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں عمل جو کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہے یا ناخوش ہے، راضی ہے یا ناراض ہے۔ اور اسی دھن میں رہنے کا نام تقویٰ بھی ہے۔ یہ دھن میں رہنا کہ پتہ نہیں میرا کام اللہ پسند کر رہے ہیں نہیں پسند کر رہے ہیں، یہ جو ایک دماغ میں کھٹکا لگا ہوا ہے، خلش لگی ہوئی ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو دنیا میں تو اسی طرح رہنا ہے، اس کھٹک کے ساتھ، خوفم و طمع، جس میں خوف بھی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، جس میں امید بھی ہے کہ وہ مجھے اپنے، یہ دنیا تو اس خوف اور طمع کا مکسچر ہے، اس کا مجموعہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہاں جو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ گارنٹی مل گئی اس بات کی کہ اللہ تم سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو رضوان من اللہ اکبر۔ یہ عجیب جملہ لگا دیا، ساری نعمتیں بیان کر کے، جنت کی نعمتیں، اس کے اندر ہمیشہ رہنا، اس میں دریا، اس میں یہ سب کچھ، کہتے ہیں یہ چیزیں تو رہیں تمہاری،
لیکن سب سے بڑی بات جو تمہیں حاصل ہوگی وہ اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم. اور یہی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے جس کے لیے بندے کو یہاں رہ کر کوشش کرنی ہے. اصل کامیابی ہے. پیسے بہت کما لیا یہ کامیابی نہیں ہے. لوگوں میں شہرت بہت ہو گئی یہ کامیابی نہیں ہے. کوئی بڑا منصب عہدہ مل گیا یہ کامیابی نہیں ہے. لوگوں نے تمہیں ایوارڈ دے دیا وہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ یہ بندہ جب اللہ کے پاس پہنچے وہ کہتے ہیں شاباش یہ میرا بندہ ہے. اور جب وہ رضوان اپنے ظاہر کر دے, اپنے رضامندی ظاہر کر دے, رضوان من اللہ اکبر, یہ ساری کائنات کی نعمتوں سے بڑی کی نعمت. ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق.